آپ ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو ٹی وی پہ میڈیا پہ لاڈلی کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ کو بتا دیں کہ ہم یوتھ کیا کریں گا. 20 سال کا جو ساری سروے کے ہم اس کے بارے میں بات کریں تو تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کنٹری کو چھوڑ کر باہر چلے گئے. تو سر یہاں پر آپ نے کہا کہ سمٹ میں اقامات تو کوئی یوتھ کا لیڈر نہیں ہے، ہم کس بیس پہ لیتے ہیں؟ ایک ڈائلاگ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کے پی کے اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو ہم آلریڈی پنجاب میں، سندھ میں اور ایون بلوچستان میں بھی کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں، اور سندھ اور پنجاب میں ہم کر چکے ہیں. اس گرینڈ ڈائلاگ کا ہم جو مقصد سوچتے ہیں یا وہ جو چیز جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یوتھ کی رسپانسبلٹیز ہیں ٹو اسٹرینتھنگ دا ڈیموکریٹک پروسیس ان پاکستان وہ کیا ہیں. اس تناظر میں ہم نے ہر ایک کا آئیڈیا لینے کے لیے ہمارے پاس میڈیا کا بھی نمائندہ موجود ہیں، ایکیڈیمیا سے بھی ہیں، ہمارے پاس سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن ہے، اور ہم خود کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ گائے بگائے اسی ڈائلاگ میں ہمارے جو وردی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، یعنی یوتھ جو ہے، ہم بات کر رہے ہیں یوتھ کی، تو یوتھ کی ریپرزنٹیشن کے لیے بھی 2 لوگ ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے نامینیٹ ہوئے، جو یہ اپنی طرف سے یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ بتائیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ایز اے یوتھ ان کی کیا ہیں. وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر حسن شیر صاحب، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اس پروگرام کے بارے میں. Today's event is Grand Dialogue. This is self-explanatory theme and this is very, very important. لیکن اس کے علاوہ as a Vice Chancellor I have to add some or few points for your personal grooming or for the developments of your personality and to make you a highly credible people. My job is to link you people, students of the university as well as faculty member of the University of Swat with the quality people and with the quality institutions. کوالٹی پیپل اور کوالٹی انسٹیٹیوشن سے مطلب یہ ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ انٹیگریٹی ہو، ان کا کچھ نہ کچھ نام ہو، ان کے انٹریکشن پہ آپ لوگ فخر کر سکتے ہیں. دیٹ از اے کوالٹی پیپل. So this is my job to link this university with the quality institutions, and in this university to link the students which are the assets of the university and which are my pride, which are my hope, which are my strength. To link this strength, this pride, this hope, future hope with the quality people and with the quality institutions. لیکن آپ لوگوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ responsibility ہے and you have to shoulder that responsibility. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، لوگوں کے ایکسپیکٹیشن compared to the students of the colleges and school are very, very high. You should be a model, a role model for the other students, for the students of colleges and for the students of schools. شعور فاؤنڈیشن یہ ٹیم جو ہے ان کا اوور آل ایم اور ٹو کنکلوڈ دا تھیم از ٹو کریٹ پیس، ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹینس. میرے خیال میں مطلب یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے شعور فاؤنڈیشن کی اوور آل ایکٹیویٹیز جو ہے، جو نیکٹا کے ساتھ یہ کرتے ہیں یا مختلف ایکٹیویٹیز جو مختلف وی سیز کے ساتھ ان کا کانفرنس ہوتے ہیں، مین تھیم اوور آل کنکلوژنس اور ٹو ریچ ٹو دا کنکلوژن از ٹو کریٹ the environment of tolerance, the environment of peace and acceptance in university campuses. اکنامکس کے اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ پولیٹیکل اکانومی کے اوپر ہے. نارملی ہم اپنے پینل میں شعور فاؤنڈیشن 2008 میں آپ ہی کی طرح کے چند نوجوان تھے جنہوں نے جو ہے وہ ایک انیشیٹو شروع کیا
ایک انیشیٹو، ایک کالج کے اندر ایکٹیویٹی، یونیورسٹی کے اندر ایکٹیویٹی، اور پھر کرتے 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 وہ اتنا زیادہ انگیج ہو گئے کہ انہوں نے پراپر اس کو ایک ادارے کا نام دے دیا، شعور فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس۔ 2012 میں فارملی شعور فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہوا، اور جو ہمارے تھیمیٹک ایریاز ہیں ان میں ہم ایڈوکیسی کے اوپر کام کرتے ہیں، وومن امپاورمنٹ کے اوپر، یوتھ کے اوپر کام کرتے ہیں، پیس اینڈ ٹالرنس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ہمارے یونیورسٹیز کے ساتھ۔ ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ کنکلوڈ کیا ہے جو پیکٹ فار ٹالرنس کے نام سے تھا، اس میں 60 یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ تھی، اس میں ڈفرینٹ وائس چانسلر جو تھے ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یونیورسٹی کیمپسز کو کس طرح سے پیسفل اور ٹالرنٹ بنائیں، اور کیسے ہم اپنے یہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو ہم پیسفل ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں۔ میں چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر جمال صاحب سے شروع کروں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سچویشن ہے اور جو نوجوانوں کا رول ہے اس کو آپ ایک تو ایز این ایکوموڈیشن کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا آپ نے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، پارلیمنٹ اور ان کو کور کیا، تو اس کے پیراہے میں اگر آپ بتائیں کہ ہمارے یہ نوجوان کس طرح سے جو ہے وہ پالیٹکس کو دیکھیں اور کس طرح سے یہ ان کو لے کے آگے چلیں گے۔ آپ کا جو سوال ہے اس کی ڈیٹیل میں ہو سکتی ہے۔ جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، تو اب تک جو ڈیولپڈ کنٹریز میں تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر ٹو پارٹی سسٹم موجود ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے۔ جب ملٹی پارٹی سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے ہماری یوتھ کے سامنے۔ اب اگر ایک مثال دیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تقریباً 175 چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے چند جو مین کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں علم ہے، باقی ہمارے علم ہماری نسبت سے بات ہے۔ تو لہٰذا جس سوسائٹی میں ہم رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جہاں پہ بہت زیادہ نیچر کی سیاسی جماعتیں ہیں، جہاں پہ ریلیجیس پارٹی بھی ہے، جہاں پہ پروگریسو بھی ہے، جہاں پہ کانفرنس جماعتیں بھی ہیں، تو اس سسٹم میں یوتھ کی رسپانسبلٹی میں نزدیک مزید بڑھ جاتی ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے جو پولیٹیکل سچویشن اس وقت ہے، ایک تو اس وقت کی سچویشن اور اس میں جو میڈیا کا کردار ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ دوسرا جو ایک اور ہمارا میڈیا کا جو ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا، وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کا کافی امپیکٹ ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا اس وقت کافی امپیکٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری 61 62 یا 63% پاپولیشن ہے جن کا ایک ڈیسائسو کردار ہے اس پورے پروسیس میں، ان کو آپ میڈیا کی آنکھ سے کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جو ڈفرینٹ طرح کے ایکسپیرینسز تھے 28 سال کی صحافت کے اس میں، تو وہ بھی اگر آپ ہمارے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ اوور ٹو یو سر۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ شاید صاحب تمہارے دل صاحب کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ میں نے پریکٹیکلی کام بھی کیا ہے، بہت سارے فرینڈ شاید صاحب کے ساتھ بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ مجھے آج خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع پر یہاں پر بات کر رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہے، اور اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آیا یہ نوجوان اس ملک میں رہے کہ ہم نہیں رہے، کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں مختلف، اور وہ پھر چلے جاتے ہیں باہر۔ یہاں پر ہماری حکومت ہماری ملک کے وسائل پر خرچ ہوتے ہیں، اور یہی پھر باہر ملکوں میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ ان کو اعتماد نہیں ہے سیاسی لیڈرشپ پر اور اسٹیک ہولڈر پر۔ اگر آپ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان قومی سیاسی دائرے میں آ جائیں اور وہ اپنا رول پلے کریں، سب سے پہلے تو ان کی مشکلات کو دیکھ کے وہ ہم کہاں فٹ کر سکتے ہیں۔
الیکشن ہو رہی ہے کیا وہ الیکشن قابل اعتماد ہے, کیا وہ صاف شفاف اور انصاف پر مبنی ہے. ہم اگر اس حالات میں دیکھیں تو نوجوانوں کو سر اعتماد نہیں ہے. ان نوجوانوں کو آپ آن بورڈ لیں, ان کو اعتماد دیں کہ آپ اس ملک کے مالک ہیں اور آپ کی اس ووٹ سے یہاں پر تبدیلی آئے گی, یہاں پر نظام بہتر ہوگا, یہاں پر انصاف پر مبنی معاشرہ قائم ہوگا. اگر ہم ان کو یہ چیزیں نہیں دیں گے تو شاید مشکل ہے, لیکن ہمیں ہارنا نہیں ہے, ہم مقابلہ کریں گے. اگر آپ دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا تو کافی عرصہ انتخابات نہیں ہوئے, جب انتخابات ہوئے تو وہ بھی مطلب اس طرح ہوئے, وہ تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا. ہمارے ڈاکٹر صاحبان جہاں پر موجود ہے, پی ایچ ڈی ہے, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ اپنی ایکسپیرینس شیئر کروں, لیکن ہم نے ہارنا نہیں ہے. ان نوجوانوں نے پاکستان کا بیچ میں وہ بدلنا ہے. یہ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان کیسے کریں, نوجوان کیا کریں. دیکھیں اس وقت اگر ہم دیکھیں پاکستان میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ہماری اوپر کیا ذمہ داری ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اتنی باشعور ہے کہ ہم پوچھ سکیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس ملک کی جو معاشی استحکام عدم استحکام اس کا اگر نام دیکھیں تو ہم ڈالر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ کبھی 300 اور کبھی 300 سے نیچے اور اس طرح جا رہے ہیں. پیٹرول آج کل کیا ریٹ مختلف. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس انتخابات سے عام شفاف انتخابات ہو, پاکستان کی جو سرمایہ کار ہے, اوورسیز جو پاکستانی ہے, وہ یہاں پر آگے سرمایہ کاری بھی کریں گے. میرا ایک دوست تھا, انہوں نے انگلینڈ سے آ کر 14 کروڑ روپے میں انہوں نے یہاں کالام میں ہوٹل خریدی. جب پاکستان میں یہ جو سیاسی اور معاشی طور پر عدم استحکام شروع ہوا تو اس میں انہوں نے مجھے ایک پریسٹیجیشن ملا تھا, یہ ہوٹل میں نے بیچا ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہہ رہے کہ حالات میرا تو ذہن یہ تھا کہ پاکستان میں حالات بہتر ہے اور ہم یہاں آ کر معاشی طور پر مستحکم ہو گئے اور اپنا سرمایہ میں نے پاکستان کو منتقل کر دیا. لیکن اب میں نہیں کرنا چاہتا, اب حالات بالکل مختلف ہیں. آپ اپنی رائے رکھیے اس پورے پروسیس کے حوالے سے جو ہمارے نوجوان ہیں اس میں, اور دوسرا جو پولیٹیکل اکانومی کی آپ کی ایک نظر ہے اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں, اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو اکیڈیمیا ہے, اس کا کیا کردار ہے. ہم دیکھتے تھے کہ پریویسلی جو ہماری یونیورسٹیز کالجز ہوتے تھے وہ ہمارے لیڈرز کی نرسریز ہوتے تھے, وہیں سے ہمارے لیڈر ایمرج ہوا کرتے تھے. لیکن سم ہاؤ ضیاء کے رجیم میں کچھ چیزیں آئیں جس کی وجہ سے پابندی لگ گئی, پروسیس رک گیا. آپ کی نظر میں انسٹیٹیوشن اکیڈیمیا کا کیا رول ہے, وہ کیسے فیوچر لیڈر جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے اس پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے میں؟ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ. میرے جماعت صاحب اور زیادہ صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی ڈیموکریٹک پروسیس پہ, ڈیموکریسی پہ, پولیٹیکل سسٹم پہ, ملک میں ہو رہا ہے الیکٹورل ریفارم پہ, الیکشن پروسیس پہ. میں تھوڑا سا آپ کو دیکھ لے کے چاہوں گا ڈیموکریسی پر. یہ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ آیا کہاں سے ہے, ہم کون سی ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, اور اس ڈیموکریسی کو کیا خدشات ہیں, کیا خطرات ہیں, اور نوجوان نسل ان خدشات ان خطرات کو کیسے دور کریں گے. تو میں 2-3 چیزوں کی بات کروں گا. سب سے پہلے جو یہ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے تو یہ ابھی 200 سال کا نہیں ہے, یہ 500 سال قبل مسیح کا کنسیپٹ ہے. جو اینشینٹ ایتھنس تھے ان لوگوں نے ان کو انوینٹ کیا تھا. جو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ تھا وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ ایک میدان میں کھڑے ہوتے تھے اور اپنے لیے حکمران چنتے تھے. ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی وہ, اور ایک ریفرینڈم کی صورت آتی. پھر چلتے چلتے یہ جو 21st سینچری کی ڈیموکریسی ہے یا 20th سینچری میں جو اس پہ عروج پائی, اس میں کچھ اناملیز کریٹ ہو گئی, اس کو کچھ خدشات نظر آنے لگی. وہ اناملیز کیا ہے جو ابھی تک وہ پروسیس چل رہا ہے, کیونکہ ایک بھی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلی جو اناملی ہے وہ ہے جو اس کی کوانٹیفیکیشن ہے, کوانٹیٹیو اناملی جسے کہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک
हल्का है उससे 10 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, 10 में से एक बंदा 20% वोट लेके बाकी 10% 5% वोट लेके वो 20% वाला जीत जाता है। अब आप मुझे बताएं कि 20% वोट इसके हक में पड़े जबकि 80% वोट इसके खिलाफ पड़े, लेकिन वो जीत जाता है। तो ये एक एनॉमली क्रिएट हो गई। अब इसके साथ क्या करना है? तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसके साथ साथ ये चीजें चलती रहेंगी। दूसरी जो बात है, सबसे जरूरी जो बात है वो है क्वालिटी। क्वालिटेटिव एनॉमली क्या है? क्वालिटेटिव एनॉमली जिसके बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत खूब कहा था कि जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम को गिना करते हैं, बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते हैं। अब जो ये गिनना है इसका मतलब क्या है और जो तोलना है इसका मतलब क्या है? तो ये क्वालिटेटिव एनॉमली है, मतलब कि जो एक बहुत ही शऊर वाला बंदा है और एक वो बंदा जिसका कोई शऊर नहीं है, जो अवेयर ही नहीं है, इन दोनों की वोट का इम्पैक्ट एक ही जैसा है। तीसरी एनॉमली जो क्रिएट हो रही है वो है, आप मिसाल ले लें ब्रेक्सिट की, लैक ऑफ अवेयरनेस, पब्लिक एजुकेशन नहीं है, लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। Pages who representing us, but being the youth, why we not representing ourselves? Why we not representing our education system? Let me give you an example. I'm a student of journalism. I do come here to Savat University, but I don't think so. In every university, you have to get the quality education. We have this Ratta system everywhere in this Pakistan country. Have you ever think the minister, which we are selecting the minister for education? कभी बेचारा रेडियो वाला होता है, कभी बेचारा दुकानदार होता है, and we expecting from them like we will be. So let educate people, educate women, and educate the rest of the nation. Yeah, you have to change this concept. I have a lot of examples if I would like to give you. Go to the parliament and ask every person, are you a PhD scholar? Did you got your MPhil degree right now? No. तो ये रेडियो वाली कॉन्सेप्ट को हमें खत्म करना चाहिए, बिकॉज बीइंग द यूथ वी हैव मोर एनर्जी। और हिटलर ने एक दफा कहा था, when Germany was in trouble, once he said you have to destroy a nation until they not stood for their change. तो हम पाकिस्तानी में वही मसला है, मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, फलां का भतीजा हूँ, you have to do a lot of things for me as a recommendation on such a job. तो ये कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना चाहिए। अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ to somebody else, then they go for approaches to select them. यार मैं क्यों नहीं सेलेक्ट होता? The reason is हम यूथ ने अपने जहन में ये चीजें इंस्टॉल की है कि नहीं यार मैंने अपनी मामू से सिफारिश करानी है, मैंने अपनी बाई से सिफारिश करानी है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना इम्पोर्टेंट काम है ताकि वो प्रिपेयर हो सके, ताकि वो सोसाइटी को लीड कर सके हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। उस चीज को चलाने के लिए, क्योंकि यूथ हमारे फ्यूचर है, फ्यूचर को चलाने के लिए पहले उनको प्रिपेयर करना होता है। और हम प्रिपेयर नहीं करते, हम जैसे शकील ने कहा कि उनको रट्टा सिस्टम दिया गया है, अगर उनको रट्टा लगवाना है तो फिर कोई भी मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस बात में आज हम नौजवानों से मुखातिब हैं और सिविल सोसाइटी ने यूथ का वर्ड है, ये बड़ा कॉमन कहते हैं उसको, ये अट्रैक्टिव भी है फंडिंग के हवाले से भी, और यूथ का जो किरदार है उस हवाले से भी ये डेवलपमेंट सेक्टर में तो इम्पोर्टेंस दी है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में तकरीबन 20-22 साल से काम कर रहा हूँ और यूथ के हवाले से जो बड़ी चीज़ मुझे इतने आपसे में समझ आई वो ये है कि यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे आते हैं तो हमारी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है सिविल सोसाइटी की, ये पढ़ के निकल आके कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे और ये मुआशरा जो है ये हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन जो हमने देखा है स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और मेरे आने के दौरान की दोस्त में वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि हमारे इंस्टीट्यूशन चाहे यूनिवर्सिटीज हैं या फिर कॉलेज लेवल की इदारे हैं, वो इंफॉर्मेशन फ्लो का एक चैनल तो है, लेकिन हमारी नजर में जो 3 चीजें एजुकेशन से आनी चाहिए वो हमारी यूथ में ट्रांसलेट नहीं हुई। उसमें एक तहकीक क्रिटिसिज्म या क्रिटिक जो है उससे हमारे बच्चे डर जाते हैं और वो करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो जर्नलिस्ट का रोल है वो मेरी नज़र में बहुत क्लियर और सिंपल है। वो ये है कि जर्नलिस्ट का रोल है जो मेरी नज़र में है कि आप सच बोले और सच दिखाएं।
لیکن اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں سر تو اس میں زیادہ تر عرصہ ہم پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں گزارا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر ہم پہ گزرے, ہم پر حکومت کی سر. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس دور کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے جرنلسٹ ہم نے انہیں وہی ڈکٹیٹرس کے ساتھ دیکھا ہے یا ان کے حق میں دیکھا ہے. تو اس بات میں کس حد تک صداقت ہے اور یہ ایسا کیوں ہے, مجھے اس پر ذرا ہے. بہت شکریہ. آپ کے کوشچن میں بہت سارے سوال ہیں, ایک کوشچن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ حالات اور سابقہ حالات کو اگر ہم دیکھیں مختلف ادوار میں تو صحافیوں کا ایک رول رہا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے آپ اسٹوڈنٹ سے ابھی آپ فیلڈ میں نہیں آئے, آپ کو پتہ لگ جائے گا جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں. میں تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کو سناؤں, زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح کرتے ہیں. یہ سوات کشیدگی کے دوران برابر میں طالبان نے ایک سکول دھماکے سے اڑا دیا. اس میں 5-6 کمرے تھے, وہ تباہ ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو کس طرح کور کرنا ہے. ایک طرف مطلب طالبان ہے, دوسری طرف پاک فوج ہے. میں نے اپنے پیغام کیسے پہنچانا ہے, کس طرح میں نے کرنا. یہ ایک آپ نے یہ گل سیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے پیغام پہنچانا ہے. یہ سچ آپ جو بولتے ہیں کہ آپ نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. جرنلزم کی یہی ہے, جو آپ دیکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں. تو آپ یقین مانیے جب میں وہاں پہنچا تو مجھے شوٹنگ انچارج نے کہا کہ آپ ڈی سی جی وہاں موو کریں. جب میں وہاں پر ڈی سی جی میں نے لگائی تو تقریباً 50 سے زیادہ طالبان آئے اور مجھے گھیرے میں لے گئے. اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار آپ نے جو کیا وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں. وہ پیچھے سے آواز آئی کہ یہ اس وقت میں ایکسپریس نیوز میں تھا. یہ ایکسپریس والے یہ بہت بڑی منافع ہوتی, یہ سامنے ان کا کچھ اور ہوتا ہے اور بیک میں کچھ اور ہوتا ہے. میں نے آپ یقین کرے کہ اس وقت ناجیہ ٹاپ پہ پاک فوج کے جوان وہاں بیٹھے تھے مورچے کے, اور پیچھے نیچے اگر ہم دیکھیں 50 سے زیادہ طالبان. اس کے بیچ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں جو کچھ بولوں گا اگر آپ کو غلط لگے تو بے شک آپ مجھے مار, اگر آپ کو غلط نہیں لگی تو پھر مجھے چھوٹے نہیں. میرا اپنا کام ہے, آپ نے اپنا کام کیا, میں اپنا کام کروں گا. آپ یقین مانیں میں نے اس کے سامنے وہ لائیو ڈسپلے آن کر کے میں نے باقاعدہ پیپر دیا, اور پھر اس نے جب پیپر کو میں نے سنا, میں نے سمجھانے والا کو سمجھا دیا, اپنا پیغام میں نے دے دیا. لیکن اس کی دشمنی میں نے نہیں موڑی لیا, لیکن وہ اپنے وہ بات آگے پہنچائی. اس نے صرف جاتے وقت پہ یہ کہا کہ جب یہاں پر آپ نے آنا ہے تو آپ نے اجازت نہیں ہے, باقی آپ اپنا کام کریں. تو آپ کو میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ وہ ورڈ آپ نے سیکھی کہ آپ نے کس طرح اپنے پیغام پہنچایا. اب آپ نے دوسرا سوال کیا کہ یا تو پاور کے ساتھ ہوتے ہیں یا مطلب جنرلوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا مطلب حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم میں بھی اچھے برے اور سب موجود ہے. آج میں ٹویٹر پر ایک تصویر دیکھ رہا تھا, میرا خیال میں یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے, ایک نامی گرامی جرنلسٹ ہے, اس کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ ایک اسٹور پر وہ کولڈ ڈرنک اسٹور ہے, اس میں کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں اور لفافے میں وہ بند کر کے اور اس نے جرنلزم چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت ہے کہ بہت ہی زیادہ سخت حالات, لیکن آپ نے اپنی زمین پر فیصلہ کرنا کہ میں نے کس طرح جانا. میں آج جس روڈ پر ہوں, مجھے 28 سال ہو گئے, میں وہی شہزادہ ہوں جو آج سے 28 سال پہلے تھا اور اب بھی وہی پر. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہی ہے کہ آپ نے پاکستان کو آباد کرنا ہے. میں امریکہ گیا ہوں, یورپ میں نے دیکھا ہے, آدھی دنیا میں نے دیکھی ہے. مجھے بہت ہی زیادہ اپر آئی کہ آپ کے ہر بچے 6 لاکھ 7 لاکھ روپے ماہانہ کماؤ گے. میں نے ان کو یہ کہا کہ نہیں, میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. میں ایک صحابی ہوں کہ میری ذمہ جو پاکستان کی آبادکاری ہے میں اپنی حق ادا کروں گا. میں لڑوں گا, بولوں گا اپنے طریقے سے, لیکن اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے پیغام پہنچانا ہے. یہی مقابلہ ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ جا سکتے ہیں.
सकते हैं। सहाबत जो है ये जुनून है, अगर आप में जुनून है तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सहाबत मैं समझता हूँ कि ये आम बंदे का काम नहीं है, तो मतलब आप डिग्री ले लेंगे और आप हमारे मतलब छोटा बैठे हुए हैं, इन जैसे आप वहां पर पढ़ाएंगे, लेकिन आपने फील्ड में आना है, सहाबत करना है, ये जुनून है, और इस जुनून को साथ लेकर आगे चलना है, आपने आगे बढ़ना है। अगर आप में मैं आपको वादे कर दूं कि अगर आप इस तरह कहते हैं कि मैं मुझे जान मिल जाए, आप देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सोशल मीडिया पर। आप देखिए आपके पास तो डिग्री है और आप तो बाकायदा तौर पर पढ़े लिखे और सब चीज जानते हो, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब से कमा सकते हैं, आप फेसबुक से कमा सकते हैं। आजकल ये दो वैसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप इससे कमा सकते हैं, लेकिन ये जो दो है, मैं बताता हूँ खुद 800-900 डॉलर कमाता हूँ यूट्यूब से। क्यों कमाता हूँ? आप जो है ना मेहनत करें, आप अपने आप में वो चीज पैदा करें। आप में डिफरेंट क्या है? अगर मुझे 2 लाख 3 लाख बंदे जो है ना वो मुझे मेरा वीडियो देखते हैं, और क्यों देखते हैं? उसमें वो गुण होना चाहिए, उसमें कुछ होना चाहिए। आम चीजों को इस तरह मेरे बेटी ने कहा कि अगर आप कुछ चीजें क्रिएट करते हैं तो फिर आप आगे जाए, अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी